اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے جو اپنا گرفتاری کے بعد جو صفائی نامہ پیش کیا ہے، گرفتاری کے بعد جب ان کی ضمانت ہوئی تو ضمانت کے بعد جو اپنا صفائی نامہ پیش کیا ہے، اس صفائی نامے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 153A کے تحت جب ارسٹ کسی کو کیا جاتا ہے تو اتنی جلدی جو ہے وہ رہائی نہیں ہوتی۔ یہ پاکستانی قانون کے اندر سکم ہیں، پاکستانی قانون کے اندر خامیاں ہیں کہ ملزم کوئی بھی ہو، اگر وہ طاقتور ہے تو وہ رہا کروا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس جو مرزا صاحب نے جو اپنا صفائی نامہ پیش کیا، اس صفائی نامے کے اندر بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ اس میں سے ایک بات انہوں نے کہا کہ جی سیاق و سباق سے ہٹا کر وہ ویڈیو پیش کی گئی۔ حالانکہ وہ ویڈیو جو انہوں نے امامت اور بیعت کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا الیاس قادری صاحب کے حوالے سے بات کی، وہ پورا کلپ جو ہے سارے لوگوں نے دیکھا ہے، وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے اور وہ سیاق اور سباق سے ہٹایا نہیں گیا بلکہ پورا ہے۔ اس کلپ کو اگر غور سے معنی کیا جائے تو دیکھا جائے تو اس میں باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک دھمکی امیز لہجے میں بات کر رہے ہیں اور آپ اس پہ زور، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا وہ آپ کو ٹوک بھی رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو ہے وہ اپنی روح راضی کرنی ہے۔ تو یہ تو ہے طالبانی سوچ کہ لوگوں کو قتل کی طرف اکسانا ایک قسم کا۔ بہرحال آپ کی ضمانت ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف ایک عالم حق کہہ دیا اور جو بھی عالم اس کے علاوہ تھے، آپ کے علاوہ ان ساروں کو آپ نے علماء سو میں شامل کر دیا۔ آپ قتل کی دھمکی دیں تو جائز ہے، آپ کے خلاف FIR ہو جائے تو باقی سارے عالم جو ہے وہ علماء سو ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب آج تک آپ نے جس طرح سے سینسٹیو معاملات کو لے کر، میں خود اس حق میں نہیں ہوں کہ امت کے درمیان تقسیم ہو، امت کے درمیان فرقے ہوں، لیکن جس طرح سے آپ نے فرقوں کے موجود جو مسائل تھے پاکستان کے اندر اور جو لوگوں میں ایک رواداری کا جذبہ تھا اور جو مسائل تھے پچھلے دنوں کچھ عرصے میں تو بہت شدت پر تھے لیکن ان دنوں میں جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو گئے تھے، تو آپ نے ان مسائل کو لے کر دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی اور ان مسائل کے اندر بھی فرقوں کے جو بھی معاملات تھے، آپ نے ان تمام مسائل کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ جب آپ کسی چیز کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں تو ظاہر اس چیز کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اچھی اور سچی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے حوالے سے، اپنی صفائی کے حوالے سے، اپنی مدد کے حوالے سے ایک آیت کا جو ہے وہ بیان کی۔ وہ آیت جو آپ نے بیان کی سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 54 ہے، جس کے اندر اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف یہودی تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے، تو آپ نے اپنے آیت وہ جو ہے جس آیت کو کہتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ، یعنی ایک اللہ کا پلان تھا، وَمَكَرُوا یعنی کہ جو لوگوں نے مکر کیا اور پھر اس کے سامنے اللہ کا پلان بھی موجود تھا، اللہ کا ایک منصوبہ تھا، وہ کامیاب ہوا۔ تو آپ نے اپنی یہ آیت اپنے اوپر فٹ کر کے سیاق و سباق سے کاٹی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف غیر مسلم ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے آپ کو دوبارہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اکثر ایک جملہ پڑھتے ہیں جو شعر کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور وہ شعر یہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی، اور پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ اب یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہاں پر آپ ایز اے مسلمان، ہمارا یہ بیلیو ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی خدا ہے، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ غیر مسلمز کا بھی وہی خدا ہے۔
یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ایز اے مسلمان ہمارا یہ بیلیف ہے کہ خدا ہمارا ایک ہی ہے، اسی نے ہمیں بھی بنایا، اسی نے نان مسلموں کو بنایا اور اسی نے ساری دنیا کو بنایا. تو یہ بڑا یہ بڑی جو ہے وہ ایک تفرقہ، شدت پسند قسم کا تفرقہ ہے جو آپ شعر پڑھتے ہیں. تو اس شعر کو بھی آپ ذرا آپ کچھ اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ خدا تو ایک ہی ہے. آپ خدا کو تقسیم نہ کریں تو بہتر ہے. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ آپ نے صفائی دیتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک واقعہ بیان کیا، اور آپ نے کہا جی مولانا طارق جمیل صاحب سے غلطی ہو گئی. تو انہوں نے غلطی کو سدھارنے کے لیے میں نے ان کو رات کو فون کیا، اور فون کرنے کے بعد جو ہے جب میں نے ان کو رات کو فون کیا تو صبح انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں اپنا پیغام ریکارڈ کروا اور معافی مانگی مولانا طارق جمیل صاحب. تو آپ اگر اتنی عظیم شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے، آپ اگر ان کی سنت پہ ہی چل لیتے اور اس ویڈیو میں بجائے یہ کہ آپ مزید الزامات لگاتے اور مزید چیزوں کو آگے بڑھاتے، تو آپ اگر معافی مانگ لیتے، کہہ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اس وقت جذبات میں تھا، میں نے یہ بات کی، غلط ہے، مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو شاید حالات کچھ آپ کے حق میں بہتر ہوتے. تو اب چونکہ یہ کیس چلا گیا ہے کورٹ کے اندر، تو فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ معافی مانگ لیتی تو عوام جن کے جذبات آپ نے مجروح کیے، کم از کم وہ ان کے جذبات کچھ جو ہے آپ کے حوالے سے سازگار ہوتے. اب چونکہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت بہت لوپس موجود ہیں، سکم موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو راہ ہدایت دکھائے اور مسلمانوں کے حالات پر جو ہے وہ کچھ رحم اور کرم فرمائے اور مزید تقسیم نہ کرنے کی کوشش فرمائے تو بہتر ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علمی اختلاف کریں اگر آپ کو علمی پرابلم ہے، لیکن علمی اختلاف ایسے کریں کہ طالبانہ سوچ کے ساتھ نہ کریں، بلکہ آپ اپنا علمی جو حق ہے اس کو رکھیں. جو حق جائز طریقہ ہے علمی حق کا وہ اختیار کریں، طالبانہ سوچ کے ساتھ نہ کریں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت جلد ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں. آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.